وہ پھل جو بڑھاپے کو آنے سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ جس پھل کو کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا، جس پھل کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا، وہ پھل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جنت کی جنتی بھی غذائیں ہیں، ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو گوشت کا سب سے زیادہ سالن پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی، نہ ہی چاول کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اور جب آپ گوشت کو بغیر روٹی یا چاولوں کے کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بے حد پسند تھا۔ آپ کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نیز تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ جگر کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبیذ ہر قسم کی جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے۔ کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتی ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتی ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کی وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذرات کے لیول کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارکہ ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے
جو کہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب مبارک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجوریں ہی ہیں، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوہ کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھی، اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ 7 کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا، اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے، اور آج اگر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے۔ جو کا دلیا اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں موجود نہیں، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، گھیا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزے لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانے وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کا استعمال کرنا شروع کر دیں،
یہ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بے جا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بے جا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجیر کے بارے میں کہتے ہیں، جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے، نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر فرمایا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو مسلسل 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے فضلہ نکل جاتا ہے، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر استعمال کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ انگوروں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں صرف انگور استعمال کرنے سے۔ انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2000 بندہ تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے۔ انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امونیم سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بے حد مفید ہے، اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کی یادداشت تیز کرتے ہیں، آپ کے اسٹریس کو کم کرتے ہیں۔ یعنی انار بہت بہترین چیز ہے، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں، تو یہ بہترین کیسے نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے اور ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ موٹاپا ہے اور دوسری وجہ زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ہے، اگر صرف ان 2 باتوں پر عمل کر لیں، یعنی زیادہ نہ کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے اوپر چھانے نہ دیں، تو یقین مانیے دنیا میں 90% ڈاکٹر اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا تو یقین مانیں اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تمام چیزیں پتہ تو ہیں لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیے جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور فطری غذاؤں کو پسند فرماتے تھے، جن میں سب سے نمایاں کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کھجور شوق سے تناول فرماتے تھے۔ کھجور فوری توانائی دیتی ہے، معدہ مضبوط کرتی ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے اور ایسی آپ کو طاقت بخشتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے فرمایا کرتے تھے۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھا۔ شہد شفا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، معدے کے امراض، کھانسی اور زخموں کے لیے مفید ہے اور جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین غذا فرمایا کرتے تھے۔ دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے لیے مکمل غذا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ جو کوئی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام خوراک میں شامل تھی، جو دل کے لیے مفید، شوگر کو متوازن رکھنے والی اور نظام ہاضمہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ زیتون اور زیتون کا تیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ زیتون کے تیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور لگانے دونوں کے لیے مفید قرار دیا۔ یہ دل، دماغ، جلد اور جوڑوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کدو دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، اعصاب کو سکون دیتا ہے اور جسمانی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سالن فرمایا۔ سرکہ ہاضمہ درست کرتا ہے، چربی گھٹاتا ہے اور معدے کو ہلکا رکھتا ہے۔ ان تمام غذاؤں میں ایک بات مشترکہ ہے کہ یہ سادہ، فطری اور اعتدال پر مبنی ہے، اور یہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کم کھائے مگر بابرکت، تاکہ جسم بھی صحت مند رہے اور روح بھی اللہ کی یاد میں مضبوط ہو۔ ناظرین، جو پھل کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو آگاہ فرمایا، وہ ہے کھجور، اور خاص طور پر عجوہ کھجور۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیتا ہے تو اس دن اس پر نہ جادو اثر کرتا ہے اور نہ زہر، اور یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی عطا کردہ حفاظت سے ہوتا ہے۔ کھجور ایسی مکمل اور بابرکت غذا ہے جو جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہے، کمزوری، سستی اور تھکن کو دور کرتی ہے، دل اور اعصاب کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کے جسم میں ایسی توانائی پیدا کرتی ہے جو وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے عرب معاشرے میں کھجور کو قوت اور جوانی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کو پسند فرمانا، افطار کھجور سے کرنا اور فطری غذا قرار دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب ایک مسلمان اسے سنت سمجھ کر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے تو اسے صرف جسمانی فائدہ ہی نہیں ملتا بلکہ روحانی سکون، برکت اور اللہ کی خاص حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھجور کو عام پھل نہیں بلکہ نعمت اور شفا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔